الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبھی حضرات مل کر امت خضرا میں احرام فرمانے والے آقا و مولا حضور احمد مجتبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ کر سنائیے. اس نبی پاک کی بارگاہ میں درود پڑھ کر سنائیے جس کے صدقے میں رب تبارک و تعالی نے ہمارے لیے آسمان کا شامیانہ بنایا ہے. اس نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں جس کے صدقے میں رب تبارک و تعالی نے ہمارے لیے زمین کا فرش بنایا ہے. اس نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ کر سنائیے جس کے صدقے سے رب تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو تو کیا چاند سورج ستاروں کو بنایا ہے، جن کے صدقے میں ہمیں جان ملی ہے، ہمیں مال ملا ہے، ہمیں قرآن ملا ہے. اس نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھو. ظالموں کے ظلم سے پتے بھی پیلے ہو گئے، آ گئے رسول تو پھل بھی رسیلے ہو گئے. بس اتنا ہی کہا تھا المدد غسل ورا، سارے نجدی سن کر لال پیلے ہو گئے. سبحان اللہ. بس اتنا ہی کہا تھا المدد غسل ورا، سارے نجدی سن کر کالے پیلے پڑ گئے. سبحان اللہ. ارے شاخوں سے ٹوٹ جائے وہ پتے نہیں ہیں ہم، ذرا محبت سے سبحان اللہ. ارے شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، ان ہواؤں سے کہہ دو اوقات میں رہے. سبحان اللہ. ان ہواؤں سے کہو اوقات میں رہے. اور شاعر نے تو یوں کہا ہے ایمان تمہارے پاس تو ہمت سے کام لو، ایمان تمہارے پاس تو ہمت سے کام لو، بے خوف ہو کے آگ کے شعلوں کو تھام لو. اور کیوں ڈر رہے ہو ظلمتوں کی تاریخیوں سے؟ ارے کیوں ڈر رہے ہو ظلمتوں کی تاریخیوں سے؟ ارے ہر سمت نور چھائے گا اللہ کا نام لو. سبحان اللہ. ہر سمت نور چھائے گا، ہر سمت نور چھائے گا، اللہ کا نام لو. اور میں تو یوں کہوں گا دل میں عشق احمد رضا لے جائیں گے. ذرا محبت سے سبحان اللہ. دل میں عشق احمد رضا لے جائیں گے، بعد مرنے کے ایمان بچا لے جائیں گے. اور نزدیوں کی باتوں میں مت پڑنا اے سنیوں، نزدیوں کی باتوں میں مت پڑنا اے سنیوں. ارے یہ وہ انڈے ہیں جو جہنم میں ابالے جائیں گے. یہ وہ انڈے ہیں، یہ وہ انڈے ہیں
جو جہنم میں والے جائیں گے۔ ارے اس نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ کر سنائے، افق کے سرخ ہونٹوں پر کبھی لالی نہیں ہوتی، رسول پاک نہ ہوتے تو خوشحالی نہیں ہوتی۔ ارے زمین آسمان سورج چاند ستارے اگر محمد نہ ہوتے تو ہریالی نہیں ہوتی، محمد نہ ہوتے ہریالی نہیں ہوتی۔ اس نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ کر سنائے۔ ایک مرتبہ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کر دی، اے بیٹا محمد کی ذات پر درود بھیجا کرو۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اے بیٹا محمد کی ذات پر درود پاک پڑھا کرو، محمد کی ذات پر درود پاک بھیجا کرو۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے کہتے ہیں ابا جان وہ محمد کون ہے، وہ محمد کون ہے؟ آدم علیہ السلام فرماتی ہے اے میرے لاڈ، اے میرے بیٹے، اے میرے لاڈلے، محمد وہ ہیں جن پر درود پاک پڑھنے سے میری توبہ قبول ہوئی ہے، جن پر درود پاک پڑھنے سے میری توبہ قبول ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے پھر عرض کرتی ہے، آدم علیہ السلام کا بیٹا عرض کرتا ہے اے ابا جان آپ نے ان کو کہیں دیکھا ہے، آپ نے ان کو کہیں پایا ہے؟ آدم علیہ السلام عرض کرتی ہے اے میرے بیٹے سننا چاہتا ہے تو سن لے، عالم برزخ میں یعنی روحوں میں سب سے پہلے، روحوں میں سب سے پہلے میں نے انہی کی نورانی چہرے چمکتا ہوا دیکھا ہے، انہی کا نورانی چہرہ چمکتے ہوئے دیکھا ہے، انہی کے نور کو چمکتا ہوا دمکتے ہوئے دیکھا ہے۔ اے میرے لال اس نبی پر درود پاک پڑھا کرو، اس نبی پر درود پاک پڑھا کرو جن کو اللہ پاک نے سارے روح سے پہلے ان کا نور چمکا ہے۔ اس نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ کر سنائے۔ اور بیٹے سنو، ابھی یہاں تک کی بات نہیں ہے، جب میں جنت میں داخل ہو گیا تو میں نے کیا دیکھا ہے؟ جنت کی بہاروں میں محمد کا نام لکھا ہوا ہے، جنت کے نظاروں میں محمد کا نام لکھا ہوا ہے، جنت کی بلندی پر محمد کا نام لکھا ہوا ہے۔ اتنا ہی نہیں، جب میں آگے چلتا گیا، جب میں نے دیکھا حوروں کی پیشانی پر جب میری نظر گئی تو وہاں پر بھی محمد کا نام لکھا ہوا تھا، پرندوں پر نظر گئی تو پرندوں کی پروں پر محمد کا نام لکھا ہوا تھا۔ اور میں اندر چلا گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ وہاں پر جو پیالے کے کھول رکھے ہوئے ہیں ان کھولوں پر بھی محمد کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور جب میں نے پیالوں کو نکالا تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ پیالوں پر بھی محمد کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہاں تک ہی نہیں، جب میں حوض کوثر پر پہنچ گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ حوض کوثر پر بھی محمد کا نام لکھا ہوا ہے، حوض کوثر پر بھی نام لکھا ہوا ہے۔ اے میرے لال اس نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا کرو۔ تو ہمیں چاہیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ کر سنائیں۔ ابھی میری تقریر شروع نہیں ہوئی ہے، ابھی میں آپ کو درود پاک پڑھوا رہا ہوں، ابھی تقریر شروع نہیں ہوئی ہے بلکہ درود پاک پڑھوا رہا ہوں۔ تو آئیے ادب و احترام کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ پیارے آقا پر درود پاک بلند آواز سے پڑھ لیجئے اور پڑھیے آواز بلند کے ساتھ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نوجوانوں، ابھی تو میرا گلا گرم ہوا ہے، ابھی درود پاک پڑھوائی ہے، لیکن میں دعا کروں گا اللہ پاک مجھے حق بولنا اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، حق بولنا سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ماں باپ کو نصیحتیں کر دوں، ماں باپ اپنے بچوں کو کس طریقے سے تربیت کریں، ماں باپ کو اپنے بچوں کو کس طریقے سے پڑھا لکھائے، میں آپ کو ایسی نصیحتیں کر دوں اور اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے الحمدللہ۔ چلیے میں آپ کو مختصر سا واقعہ یہ آپ کو بتا کر میں اپنی تقریر کو سمیٹ لوں گا۔ ذرا محبت سے بول کر سنائیں سبحان اللہ، اور محبت سے بول کر دکھائیں سبحان اللہ۔ ٹائم تو کافی ہو چکا ہے لیکن شاعر اسلام نے بہت ہی اچھے انداز میں کہا ہے، بہت ہی اچھے انداز میں لکھا ہے، کہا ہے چپ چپ کیوں بیٹھے ہو پیارے، کچھ تو زبان سے بولو نا۔
अरे चुप चुप क्यों बैठे हो प्यारे, कुछ तो ज़बान से बोलो ना, और तोड़कर खामोशी का बंधन साथ हमारे बोलो ना। चुप चुप क्यों बैठे हो प्यारे, कुछ तो ज़बान से बोलो ना, तोड़कर खामोशी का बंधन साथ हमारे बोलो ना। और रात की तन्हाई में शोर बहुत है दहशत का, रात की तन्हाई में शोर बहुत है दहशत का। सुभान अल्लाह कहकर प्यारे कानों में रस बोलो ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहकर प्यारे कानों में रस बोलो ना। अल्लाह पाक अपने कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को किसी चीज और डर का खौफ ही नहीं है। अल्लाह के वलियों को किसी चीज डर का खौफ नहीं है। आइए मैं एक माँ बाप की नसीहत आपके सामने रख दूं और मैं अपने गुफ्तगू को समेट लूंगा। जरा मोहब्बत से बोल कर दिखाएं सुभान अल्लाह। पटन की सरजमीन के रहने वाले हैं, जिनको बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है। बाबा फरीद के नाम से सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं। बाबा फरीद के नाम से उनको जाना जाता है। लेकिन आइए मेरे प्यारे उनकी जिंदगी को देखें, उन्होंने जिंदगी कैसे गुजारी है, माँ बापों ने उनकी किस तरीके से परवरिश की है। मैं आपको बताता चलूं, मेरी माँ और बहनें तवज्जो के साथ सुनना, आपका भी ईमान जगमगाने लगेगा। पटन की सरजमीन के रहने वाले बाबा फरीद, अभी उनकी 4 साल की उम्र हुई है। 4 साल का बच्चा कितना छोटा हुआ करता है, अभी 4 साल की उम्र हुई है। माँ ने कहा बेटा बड़े हो गए हो, नमाज पढ़ा करो। बाबा फरीद की उम्र देखिए अभी 4 साल की हुई है। 4 साल का बच्चा कितना छोटा हुआ करता है। माँ बाप देख ले, माँ बाप गौर फिक्र करें, 4 साल का बच्चा कितना छोटा हुआ करता है। लेकिन माँ ने नसीहत कर दी, ए मेरे लाल बड़े हो गए हो, नमाज पढ़ा करो। बड़े हो गए हो, नमाज पढ़ा करो। बेटे मोहब्बत के अंदाज में आ जाते हैं और अर्ज करते हैं, अम्मी जान नमाज किसकी है? अरे अब तो बोल दो अम्मी जान नमाज किसकी है। मोहब्बत के अंदाज में आ गए, अम्मी जान नमाज किसकी है? माँ ने कहा बेटा नमाज अल्लाह पाक की है। बेटा नमाज अल्लाह पाक की है। बेटा मोहब्बत के अंदाज में कहता, अम्मी जान अगर हम अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक इसके बदले में हमें क्या देगा? जरा मोहब्बत से, अल्लाह पाक इसके बदले में हमें क्या देगा? आप जरा अंदाजा लगाएं आप लोग। आपको अगर अपने बच्चों को जो काम कराना है और आप अपने अगर बच्चों को कोई सा तोहफा ऐसा देंगे कि बच्चा फौरन नाम सुनकर कि मुझे तोहफा मिलने वाला है, काम के बदले में मुझे तोहफा मिलेगा, जो चीज उसको पसंद हो, रग़बत हो, उसका अगर नाम ले लिया जाए तो वो बच्चा काम करना शुरू कर देगा, काम फौरन कर देगा। माँ जानती है मेरे बेटे को खाने पीने में कौन सी चीज पसंदीदा है, कौन सी चीज सबसे ज्यादा प्यारी है, कौन सी चीज सबसे ज्यादा रग़बत है। माँ ने कहा बेटा अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह पाक तुम्हें शक्र देगा। शक्र से बहुत मोहब्बत थी, बाबा फरीद को शक्र से बड़ा प्यार था, बहुत मोहब्बत थी। माँ ने जब इतना कहा वो काम करना शुरू कर देता है, लोटा लिया और वुजू करने के लिए चले जाते हैं। मेरे प्यारे मेरी माँ और बहनों तवज्जो के साथ सुने इंशाअल्लाह।
آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ بابا فرید نے لوٹا لیا، وضو کرنے کے لیے چلے جاتی ہیں۔ ادھر وضو کر رہے ہیں میری ماں اور بہنوں، توجہ کے ساتھ سننا، یہاں کا جملہ بہت گہرا ہے، توجہ کے ساتھ سنتے چلے جانا۔ ادھر بابا فرید وضو کر رہے ہیں، ادھر ماں نے مصلی بچھایا اور شکر کی پڑیا بنا کر مصلی کے نیچے چھپا دیتی ہے۔ بابا فرید وضو کر کے آ جاتی ہے، آنے کے بعد مصلی پر کھڑے ہو گئے، اب نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد ماں سے عرض کرتی ہے، امی جان میں نماز کیسی پڑھ رہا ہوں؟ ماں نے کہا بیٹا نماز پڑھتے ہوئے بڑے پیارے لگ رہے ہو، نماز پڑھتے ہوئے بڑے اچھے لگ رہے ہو، اے میرے لال بڑے پیارے لگ رہے ہو۔ جیسے ہی نماز کے بعد سلام پھیرا، امی شکر کہاں ہے؟ سبحان اللہ، ارے اب تو بول دو سبحان اللہ۔ امی جان شکر کہاں ہے؟ امی جان شکر کہاں ہے؟ جیسے ہی ماں نے کہا بیٹا مصلی ہٹاؤ، جیسے ہی مصلی کو ہٹایا تو شکر کی پڑیاں موجود تھے اور شکر کی پڑیا ہاتھ میں لیا۔ بابا فرید عرض کرتے ہیں، امی جان سودا نگد مل رہا ہے، امی جان سودا نگد مل رہا ہے، اللہ پاک کی نماز پڑھیں گے اور شکر کھائیں گے۔ اللہ پاک کی نماز پڑھیں گے اور شکر کھائیں گے۔ جب اتنا کہا اب نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ ادھر بابا فرید وضو کرنے کے لیے جاتی ہے، ادھر ماں شکر کی پڑیا بنا کر مصلی کے نیچے چھپا دیتی ہے۔ ہفتہ 10 دن اسی طرح گزر گیا۔ بابا فرید وضو کرنے کے لیے جاتے، ماں شکر کی پڑیا بنا کر مصلی کے نیچے رکھ دیا کرتی تھی، شکر کی پڑیا بنا کر مصلی کے نیچے چھپا دیا کرتی۔ لیکن میرے پیار توجہ کے ساتھ سننا، ہفتہ 10 دن گزر گیا، ہفتہ 10 دن اسی طرح سے ہوتا رہا۔ لیکن ایک مرتبہ بابا فرید اپنے دوستوں کے ساتھ ٹہلنے کے لیے نکل جاتے ہیں، تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں، گھومنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ ادھر ٹہل رہے ہیں، کانوں میں اذان کی آواز ٹکرا جاتی ہے، کانوں میں جیسی اذان کی آواز ٹکرا جاتی ہے۔ بابا فرید نے اپنے دوستوں سے کہا، اے میرے دوستو چلو اپنے رب کے پاس چلیں گے، اپنے رب کی نماز پڑھیں گے اور رب سے شکر لے کر آئیں گے۔ بابا فرید کے دوستوں نے کہا، اے بابا فرید کیا رب بھی شکر دیتا ہے؟ تو بابا فرید عرض کرتے ہیں، ہاں میرے دوستو رب شکر دیتا ہے۔ پھر بابا فرید کے دوست عرض کرتے ہیں، اے بابا فرید تم کہیں دیوانے تو نہیں ہو گئے ہو، تم کہیں مینٹل تو نہیں ہو گئے ہو؟ کیا رب کب سے شکر دینے لگا ہے؟ رب کہاں شکر دیتا ہے؟ بابا فرید کو غصہ آ جاتا ہے۔ بابا فرید اپنے دوستوں سے کہتے ہیں، اے میرے دوستو رب تمہیں شکر دے یا نہ دے لیکن مجھے تو دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بابا فرید نے کہا، میرے دوستو رب تمہیں شکر دے یا نہ دے، میرا یقین ہے رب تبارک و تعالیٰ مجھے شکر دیتا ہے، مجھے تو دیتا ہے۔ بابا فرید نے اپنے دوستوں کو چھوڑ دیا اور وہاں سے گھر کی طرف آ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب کیا دیکھتے ہیں؟ بابا فرید نے دیکھا راستے میں دریا ہے، دریا میں پانی چل رہا ہے۔ بابا فرید نے وضو کر لیا، اب وضو کرنے کے بعد اپنے گھر آ جاتے ہیں، آنے کے بعد مصلی ہاتھ میں لیا اور نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ ماں کہتی ہے، اے میرے لال پہلے وضو کر کے آ جاؤ، پہلے وضو کر کے آ جاؤ، اس کے بعد نماز پڑھنا۔ لیکن بابا فرید عرض کرتے ہیں، امی جان آج میں وضو کر کے آیا ہوں۔ یہ جملہ بہت گہرا جملہ ہے، یہاں پر ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، خاص کر ماں اور بہنیں توجہ کے ساتھ سنیں، جملہ بہت گہرا ہے۔ اب بابا فرید عرض کرتے ہیں، امی جان آج میں وضو کر کے آیا ہوں۔ جب ماں نے اتنا سنا تو ماں غمگین ہو جاتی ہے اور عرض کرتی ہے، اے میرے لال نماز پڑھو۔ اب جیسے ہی انہوں نے مصلی بچھایا اور نماز پڑھنی شروع کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، ماں کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں ماں دعا کرتی ہے، اے پاک پروردگار عالم
ہفتہ 10 دن اسی طریقے سے ہوتا رہا، ہفتہ 10 دن اسی طرح گزر گیا۔ میرا بیٹا وضو کرنے کے لیے جاتا، میں شکر کی پڑیا بنا کر مصلی کے نیچے رکھ دیا کرتی تھی۔ ہفتہ 10 دن گزر گیا۔ اے پاک پروردگار عالم، اگر اب میں شکر کی پڑیا بنا کر مصلی کے نیچے چھپاؤں گی، مصلی کے نیچے رکھوں گی، تو میرا لال کہے گا، میرا بیٹا کہے گا، امی جان رب تو شکر نہیں دیتا ہے بلکہ آپ ہی رکھا کرتی تھی۔ مارت کرتی ہے، اے پاک پروردگار عالم میرا بھید کھل جائے گا اور میرے بیٹے کو پتا چل جائے گا کہ رب تو شکر نہیں دیتا ہے بلکہ آپ ہی رکھا کرتی تھی۔ ماں کے ہاتھ دعا کے لیے جیسے ہی اٹھ جاتے ہیں، ماں عرض کرتی ہے، اے پاک پروردگار عالم یہاں تک لانا میرا کام تھا، اس سے آگے لے جانا تیرا کام ہے۔ پاک پروردگار عالم ماں رو رو کر دعا کرتی ہے، اے پاک پروردگار عالم، اے پاک بے نیاز، ہفتہ 10 دن اسی طرح گزر گیا۔ میں اپنے بیٹے کو وہ وضو کرنے کے لیے جاتا، شکر کی پڑیا بنا کر مصلی کے نیچے رکھ دیا کرتی تھی۔ اے پاک پروردگار عالم اب میرے لال وضو کر کے آیا ہے، نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، اگر آپ شکر کی پڑیا بنا کر مصلی کے نیچے رکھو گی تو میرا لال کہے گا، امی جان رب تو شکر نہیں دیتا ہے بلکہ آپ ہی رکھا کرتی تھی۔ ماں نے دعا کی، پاک پروردگار عالم یہاں تک لانا میرا کام ہے، اس سے آگے لے جانا تیرا کام ہے۔ جب ماں نے دعا رب تبارک و تعالیٰ کو سونپ دیتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہے، اے پاک پروردگار عالم یہاں تک لانا میرا کام تھا، اس سے آگے لے جانا تیرا کام ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دے دیتا ہے، اے جبرائیل جاؤ، میرا فلاں بندہ نماز پڑھ رہا ہے، جاؤ اس کے مصلی کے نیچے ایک حوض بنا کر آ جاؤ، اس کو شکر سے بھر کر آ جاؤ۔ جبرائیل آ جاتی ہے اور مصلی کے نیچے ایک حوض بنا کر اس کو شکر سے بھر کر چلی جاتی ہے۔ اب جیسے ہی بابا فرید نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد سلام پھرا، عرض کرتی امی جان شکر کہاں ہے؟ ماں نے غمگین انداز میں کہا، بیٹا مصلی ہٹاؤ نا، مصلی ہٹاؤ۔ جیسے ہی مصلی ہٹایا تو حیران ہو گئے، ذرا محبت سے، مصلی ہٹایا حیران ہو گئے، حیران ہو گئے۔ عرض کرتی امی جان ہر روز شکر کی پڑیا نکلا کرتی تھی، آج حوض ہے اور حوض شکر سے بھرا ہوا ہے۔ بیٹا عرض کرتا ہے، امی جان ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، پہلے شکر کی پڑیا نکلا کرتی تھی، آج حوض ہے اور حوض سے شکر سے حوض بھرا ہوا ہے۔ امی جان ماجرا سمجھ میں نہیں آیا۔ بابا فرید عرض کرتی ہے، امی جان ماجرا کیا ہے؟ ماں عرض کرتی ہے، اے میرے لال سننا چاہتے ہو تو سنو سنو، وہ جو شکر کی پڑیا نکلا کرتی تھی اسے میں رکھا کرتی تھی۔ اے میرے بیٹے یہ جو حوض ہے یہ اللہ پاک نے خود رکھا ہے، یہ حوض اللہ پاک نے خود رکھا ہے۔ میری ماں اور بہنیں، اگر آپ اپنے اولاد کو ایسی نصیحتیں کریں گے تو کیوں نہ آپ کی اولاد کیوں نہ فرما بردار ہوں گے، لیکن پہلے آپ کو پاک دامن ہونا پڑے گا۔ اگر آپ کا پاک دامن ہے تو مجھے یقین ہے آپ کی اولاد بھی پاک دامن ہی ہوگی، آپ کی اولاد فرما بردار ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے رب تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی خاص کر توجہ توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو بولا، آپ نے جو سنا، رب تبارک و تعالی اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ شاعر نے بہت ہی اچھے انداز میں کہا ہے،
جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی خود قریب ہوتا ہے، اور ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ اور کہا ہے بزم نبی میں کیسے انوار چھا رہے ہیں، محسوس ہو رہا ہے سرکار آ رہے ہیں، اور محفل میں آنے والوں بیٹھو ادب سے آ کر، محفل میں آنے والوں بیٹھو ادب سے آ کر، سلطان دو جہاں بھی تشریف لا رہے ہیں، سلطان دو جہاں بھی تشریف لا رہے ہیں۔ حسن لٹاتی رات چلی ہے، تاروں کی بارات چلی ہے، اور جھوم رہے ہیں عرش پہ، جھوم رہے ہیں عرش پہ جلوے، میرے نبی کی بات چل رہی ہے، اور میری نبی کی بات چلی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل خیرات کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔